بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ کتاب النحو التطبیقی جو عربی گرامر سے متعلق کتاب ہے، اس میں سے آج یہ پہلا سبق ہے جس کا عنوان ہے الکلمۃ۔ الکلمہ، اب کلمے کا معنی لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو الکلمۃ فی اللغۃ یراد بها الکلام، کلمے سے لغت میں کلام مراد لیا جاتا ہے۔ کلام کا مطلب اردو میں کوئی بھی بات ہے تو اس کو کلام بولتے ہیں۔ جیسے قولہ تعالی، اللہ جل شانہ کا یہ فرمان کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک کلمہ ہی ہے کہ جو اس کا کہنے والا ہے، یعنی وہ ایک بات ہے کہ جو وہ کر رہا ہے۔ اشارۃ الی قول القائل، جو کہ اشارہ ہے قائل کے اس قول کی طرف کہ وہ بندہ کہتا ہے، گناہگار بندہ، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں عمل کر لوں نیک اس میں کہ جو میں پیچھے چھوڑ گیا ہوں۔ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کر لوں نیک، فیما ترکت، اس میں جو میں پیچھے رہ گیا ہے، جو میری پیچھے جائیداد رہ گئی ہیں، جو میری پیچھے ایک زندگی تھی وہ رہ گئی ہے، اس میں نیک اعمال کروں گا، اللہ مجھے واپس تو کر دے بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبہ یعنی اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کلمہ سے مراد، یہاں پر کلمہ سے مراد کلام لیا جاتا ہے کہ الکلام الطیب صدقہ، یعنی اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی یہ بات ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ غور سے سنو، ہر چیز کی جو اللہ کے ما سوا ہے وہ باطل ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ ضائع ہونے والی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ قولو کا، آپ اپنی عربی میں کہہ سکتے ہیں القى الخطیب، القى یلقی القاء، یعنی بات پیش کرنا، اور الخطیب پیش کیا خطیب نے، کلمتاً ایک کلمہ، ایک بیان، مؤثرتاً جو کہ بڑا پر اثر تھا۔ فلفظ کلمۃ فی کل ما سبق یراد به الکلام، یہ 2 3 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان سب مثالوں کے اندر کلمہ سے مراد کلام لیا جاتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِلْكَلِمَةِ، کلمے کا معنی لغوی یہی ہے کہ کلمہ کلام کو بولتے ہیں، بات کو بولتے ہیں۔ اصطلاح میں اصطلاحی تعریف کلمے کی کیا ہے؟ تو الکلمۃ فی الاصطلاح قول مفرد، کلمہ اصطلاح میں قول مفرد کو کہتے ہیں۔ قول کیا ہے، مفرد کیا ہے؟ آپ اتنا سمجھے کہ کلمہ لغت کے اعتبار سے تو کلام کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ اب قول کیا ہے؟ هو اللفظ الدال علی معنی، قول وہ لفظ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، کوئی بھی لفظ ہو جو دلالت کرتا ہو معنی پر، اس کو کہتے ہیں قول۔ اور مفرد کا کیا معنی ہے؟ ہوا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مفرد اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جز دلالت نہ کرتا ہو اس کے معنی کے جز پر۔ یہ جو بات کہی کہ المفرد ہوا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زیدن۔ اب زیدن، یہ زا اور یا اور دال، اس سے مرکب ایک کلمہ ہے۔ یہ قول ہے اس لیے کہ یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے جو کہ ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے یہ زید۔ اور یہ مفرد ہے، کیوں مفرد ہے؟ اس لیے کہ اس اسم کے جو اجزاء ہیں، جو اس کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ زا یا دال، یہ دلالت نہیں کرتے معنی کے جز پر۔ ایسا نہیں ہے
کہ جو زید شخص ہے اس کے سر کو کے لیے زا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے پیر کے لیے دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے. تو اس کے جو اجزاء ہے، جو اس کا جز ہے، وہ معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. بیتن ایک لفظ ہے، ہم نے لے لیا، اس مثالوں میں موجود ہے. تو بیتن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ با جو ہے وہ ایک کمرے پر دلالت کرتا ہے یا وہ ایک صحن پر دلالت کرتا ہے، اور تا جو ہے وہ اس کے دروازوں پر یا اس کی دیواروں پر دلالت کرتا ہے. اس طرح نہیں ہے، بلکہ پورا اس کا ایک تینوں سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں قول مفرد، یعنی اس کا جز دلالت نہیں کرتا معنی کے جز پر. کلمے کی مثالیں جیسے محمد، فاطمۃ، قلم، کتاب، بیت. فکتاب ونحوہ کلمۃ، کتاب اور کتاب کی طرح جو دوسرے کلمات ہیں، محمد، فاطمہ، قلم، بیت، یہ سب کلمات ہیں، کلمے ہیں. کیوں؟ لأنہ لفظ دال علی معنی، اس لیے کہ ایک لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر. ولیس کل حرف منہ دال علی جزء من معنیہ، وہ دلالت نہیں کرتا، ہر حرف ان میں سے وہ دلالت نہیں کرتا معنی کے جز پر. اما نحو کتاب زید فلیس بکلمۃ، اگر کوئی کہے کہ کتاب زید، زید کی کتاب، فلیس بکلمۃ، یہ کلمہ نہیں ہے. لأنہ مرکب من جزئین، اس لیے کہ یہ مرکب ہے دو اجزاء سے، وہ ہے کتاب اور زید. کل منہما یدل علی جزء المعنی الذی دل علیہ المرکب، ہر ایک ان میں سے دلالت کرتا ہے اس معنی کے جز پر کہ جس پر مرکب نے دلالت کیا، اور وہ مرکب ہے کتاب زید، زید کا کتاب. تو اس معنی کا جز جو ہے وہ کتاب ہے، اور اس معنی کا جز جو ہے وہ زید ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو اگر ان میں سے دونوں میں سے ایک ایک کو لے لیا جائے تو وہ اس کامل کا جو پورا معنی ہے اس کے ایک جز پر دلالت کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے. قول مرکب ہے، قول مفرد نہیں ہے. کتاب، قلم، فاطمہ، بیت، جدار، شارع، سیارہ، یہ جتنے بھی اسماء اس طرح کے بن سکتے ہیں، یہ سب اقوال مفردہ ہیں. اس لیے کہ ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو ان کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، جبکہ یہاں پر اس مثال کے اندر کہ کتاب زیدین، قلم عمرن، ان میں جو ہے وہ اس کلمے کا جز دلالت کرتا ہے معنی کے جز. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ کلمہ جو ہے عربی میں وہ کلام کو کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، اور اصطلاح میں وہ قول مفرد کو کہتے ہیں. اب قول کا مطلب ہے کہ وہ لفظ کی جو دلالت کرتا ہو ایک معنی پر، اور مفرد کا مطلب ہے کہ اس کا جز دلالت نہ کرتا ہو معنی کے جز پر.